بسم اللہ الرحمن الرحیم. دس از زاہد جدون. آج میں آپ کے لیے ایک بڑی زبردست انفارمیشن لے کے آیا ہوں. حکومت پاکستان پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی طرف سے احساس راشن پروگرام شروع کیا گیا ہے. جیسا کہ پہلے کرونا ریلیف فنڈ کے تحت 12,000 روپے دیہڑی دار اور غریب لوگوں کو بڑے ہی ایک صاف اور شفاف طریقے سے سمپل ایک میسج کر کے ان کو وہ پیسے ان تک پہنچے ہیں. اسی سلسلے کی دوسری کڑی ہے احساس راشن پروگرام. یعنی آپ کے ارد گرد اگر کوئی مستحق ہے تو وہ اس فارم کو فل کر کے راشن منگوا سکتا ہے. اگر کوئی فارم فل نہیں کر سکتا تو وہ کسی دوسرے سے یہ فارم فل کروا سکتا ہے. تو جتنے بہت سارے دوست جو سارا دن انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، تو ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اپنا موبائل اٹھائیں اور اپنے ارد گرد، اپنے محلے میں، اپنی گلی میں جتنے مستحقین ہیں آپ ان کا اس میں ڈیٹا انٹری کر کے اپنا حق ادا کر دیں. اگر آپ کچھ لوگوں کا بھی یہ فارم فل کریں گے تو سمجھے آپ نے ایک نیکی کما لی اور آپ نے اس کا حق ادا کر دیا. تو اس حوالے سے میں بتاؤں گا کہ یہ فارم کیسے فل ہوتا ہے. آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے اپنے سمپل موبائل فون کے انٹرنیٹ براؤزر میں جانا ہے. انٹرنیٹ براؤزر میں جا کے آپ نے یہاں پر لکھنا ہے راشن رجسٹریشن، RASHAN راشن راشن رجسٹریشن لکھا آپ نے. سمپل دیکھیں، جیسے ہی آپ نے راشن رجسٹریشن لکھا تو اگر آپ کے پاس بہت سارے لنک آ رہے ہیں، آپ نے وہ لنک نہیں کھولنے ہیں، صرف یہ پہلے والا لنک کھولنا ہے. دیکھیں اس پہ لکھا ہوا ہے ration.pos.gov.pk. آپ نے اس کو کھول لینا ہے. اس کو کھولنے کے بعد دیکھیں آپ کے پاس یہ ایک پیج آیا ہے، ایک ویب پورٹل آیا ہے، لیکن یہ انگلش میں. آپ نے یہ جو 3 لکیریں آپ کو پاکستان کے جھنڈے کے نیچے نظر آ رہی ہیں، ان کو کلک کرنا ہے. اس کے بعد یہاں پر دیکھیں ایک چھوٹا مینیو کھلتا ہے. اس مینیو میں اباؤٹ کے نیچے آپ دیکھیں راشن رجسٹریشن لکھا ہے. اس کو آپ کلک کریں گے تو یہ اردو میں ہو جائے گا. اردو میں ہو جانے کے بعد یہاں پر لکھا ہوا آ رہا ہے راشن حاصل کرنے کی درخواست. تو اس میں سمپل کیا چیزیں دینی ہے، دیکھیں گھر کا پتہ آپ نے یہاں پر، انہوں نے ہاؤس یا فلیٹ نمبر لکھا ہوا ہے. تو اس میں آپ سمپل اپنا نمبر لکھ لیں، یا فلیٹ نمبر لکھ لیں یا اپنے گھر کا نمبر لکھ لیں. تو یہاں پر میں آپ دیکھیں ایک فرضی نمبر دے دیتا ہوں 199. تو 199 دے دیا. بس ایک چیز دیکھیے گا کہ اس پہ اگر آپ اس طرح ڈی یا اے لگاتے ہیں نا تو یہ اس میں ایرر دے رہا ہوتا ہے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے اس میں صرف گنتی کے ہندسے ہی لکھنے ہیں. اس کے بعد دیکھیں گلی نمبر، محلہ یا علاقہ. یہاں اگر آپ کا اسٹریٹ نمبر 2 گلی نمبر 2 ہے تو یہ لکھ لیا. محلہ مسرور کالونی لکھ لیں. نیچے دیکھیے گا شہر یا گاؤں. جن لوگوں کا گاؤں ہوتا ہے تو وہ گاؤں لکھ لیں گے، جن لوگوں کا شہر ہے تو وہ اس میں شہر کا نام. میں سمپل اس میں کراچی لکھ لیتا ہوں. اس کے بعد دیکھیں نیچے ڈسٹرکٹ ہے. ضلع چونکہ پورے پاکستان کے ضلع ہیں تو اس میں ہم کراچی ڈھونڈیں گے، ڈھونڈیں گے. دیکھیں کراچی کے سارے ضلع آ گئے. ہم نے اس میں ویسٹ سلیکٹ کیا. اب ویسٹ کے بعد تحصیل کا آپشن آ گیا. تحصیل اس میں ہم نے جیسے ہی کھولی تو ضلع ویسٹ کی یہ ساری تحصیلیں آ گئیں. چونکہ ہم ماری پور سے ہیں تو میں ماری پور سلیکٹ کر لیتا ہوں. اس کے بعد دیکھیں بنیادی معلومات آ گئی، پورا نام آ گیا. میں اس میں لکھ لیتا ہوں، ایک فرضی نام ہے وقار حسین. اب یہ میں نے اس میں فرضی نام لکھ لیا. فرضی نام لکھنے کے بعد اس نے مانگا ہے شناختی کارڈ نمبر. تو میں اس میں شناختی کارڈ نمبر دوں گا 35302. آپ نے اس میں ڈیش نہیں ڈالنی. 945316 -1 ہے تو میں اس میں ڈیش نہیں ڈالوں گا.
اب یہاں پہ دیکھیں تاریخ اجرا، آپ کے شناختی کارڈ کے پیچھے یا آگے، اگر اسمارٹ کارڈ ہے تو اس میں آگے ہے، اگر اسمارٹ کارڈ نہیں ہے تو اس کی تاریخ اجرا جو ہے نا وہ پیچھے ہے نارمل کارڈ کے، وہ لکھنی ہے۔ سب سے پہلے دن اس میں لکھنا ہے یا تاریخ لکھنی ہے، یہ 23 ہے۔ اس کے بعد دوسرا مہینہ ہے تو یہاں پر میں 02 سلیکٹ کروں گا۔ اس کے بعد سال ہے میرے پاس، تو میرے پاس 2017 آ رہا ہے۔ ازدواجی حیثیت، آپ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے، یا اگر خواتین بیوہ ہیں یا طلاق یافتہ ہیں تو یہ اس میں کوئی بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں شادی شدہ سلیکٹ کر دیا۔ اس کے بعد دیکھیں جنس آئی، مرد، عورت یا مخنث، جو مرد ہے وہ مرد اور عورت اپنے لیے عورت سلیکٹ کر لے گی۔ یہاں پر ہم نے مرد سلیکٹ کر لیا۔ اس کے بعد جو ہے موبائل نمبر، ایک فرضی نمبر دے دیتا ہوں۔ دیکھیں یہ فرضی نمبر ہو گیا۔ اب اس کے بعد نیچے ایک اقرار نامہ ہے، آپ نے اس پہ ٹک لگانے کے بغیر اگر آپ جمع کروائیں پہ کریں گے تو یہ نہیں ہوگا۔ یہاں پہ جو اقرار نامے کے ساتھ جو باکس بنا ہوا ہے اس کو ہم ٹک کریں گے تو یہ کہہ رہا ہے برائے مہربانی اب اس کے بعد اقرار نامے پر کلک کریں۔ یہ جو لائنیں اردو میں لکھی ہوئی ہیں، میں اس بات سے متفق ہوں کہ میری جمع شدہ تفصیلات کو راشن کی فراہمی کے لیے، اداروں کو فراہمی کے لیے درست سمجھا جائے۔ تو یہ آپ نے یہ اس پہ کلک کر لیا تو یہ آپ جمع کروائیں کا آپشن آ گیا ہے، تو آپ اس کو جمع کروائیں پہ کلک کریں گے۔ جیسے ہی آپ نے جمع کروائیں پہ کلک کیا تو دیکھیں یہاں پر ایک نوٹیفیکیشن آ گیا ہے کہ آپ کی درخواست کامیابی کے ساتھ موصول ہو گئی ہے، آپ کی معلومات کی جانچ کی جائے گی اور آپ کو موبائل نمبر پر SMS کے ذریعے راشن کے لیے اہلیت سے آگاہ کیا جائے گا۔ اب ان کا معیار کیا ہے، یہ اپنا ایک انہوں نے معیار رکھا ہوگا کہ راشن کن لوگوں کو دینا ہے۔ اگر وہ درخواست گزار اس معیار پہ پورا اترتا ہے تو پھر میسج کے ذریعے راشن کا پتہ چل جائے گا، راشن کیسے آتا ہے، کہاں سے آتا ہے۔ تو یہ ایک سمپل طریقہ کار ہے۔ جن لوگوں کا ایرر آتا ہے تو وہ اس میں سب سے پہلے یہ چیز دیکھیے گا، گھر کا نمبر ڈالتے وقت سمپل، اگر جن لوگوں کے گھر کے نمبر کے ساتھ کوئی ABC کے لیٹر ہے یا سلیش ہے یا ڈیش ہے تو وہ ڈیش کا استعمال نہیں کریں۔ بالفرض اگر کسی کا ہاؤس نمبر 122D ہے تو وہ 122 لکھے گا، D نہیں لکھے گا، کیونکہ اس سافٹ ویئر میں DABC لکھنے سے ایرر آ رہا ہے۔ تو یہ ایک سمپل سا طریقہ کار ہے، اپنے ارد گرد کے مستحقین کا آپ اس طریقے سے آپ راشن منگوا سکتے ہیں۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں، اور جن لوگوں کے پاس موبائل فون ہے وہ برائے مہربانی اب اپنے ارد گرد جتنے مستحقین ہیں، چاہے انہوں نے ان کے پاس موبائل اگر بالفرض نہیں بھی ہے تو ان کے کسی گھر میں کسی بھی فرد کا موبائل نمبر ڈال کر یا آپ اپنا موبائل نمبر ڈال کر ان کی رجسٹریشن کروا لیجئے، اور اگر آپ کے پاس راشن آتا ہے تو آپ یا SMS آتا ہے تو آپ وہ SMS کو ڈیل کر کے ان تک راشن پہنچا سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ۔ زاہد جدون، UC ماڑی پور، کراچی۔